السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی اعزنا بالاسلام واکرمنا بالقرآن والصلاة والسلام علی خیر الانام ومن تبعهم بإحسان، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وإن الظالمین لهم عذاب علیم۔ ہر قسم کی تعریف و ثنا، ہر طرح کا شکر، تمجید اور بزرگی اس ذات کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور سجایا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور قادر ہے، جو ساری کائنات کا داتا، دستگیر، غوث اعظم، غریب نواز، رب نواز، لجپال، رنج بخش اور گنج بخش ہے، جو ساری کائنات کا حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، نفع نقصان کا مالک، پروردگار اور پالنہار ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام رحمت کائنات کے لیے، جنہیں رب کائنات نے امام المرسلین بنا کر شفیع المذنبین کا اعزاز عطا فرما کر راحت المسکین کا شرف عطا فرما کر رحمت للعالمین کا لقب عطا فرما کر اور خاتم النبیین کا تاج پہنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد حاضرین و ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب میں سے جس مقام ذیشان کو میں نے اس وقت تلاوت کیا ہے، اسی مقام ذیشان کے حوالے سے میں اپنی معروضات اور گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔
اللہ سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر میرے سنانے کے بعد، آپ کے سننے کے بعد اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ والو، آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ مجھے جس عنوان پر لب کشائی کا حکم فرمایا گیا ہے، کوشش کروں گا دلائل و براہین کی روشنی میں آپ احباب کو اس سے آگاہ و آشنا کروں۔ ہم پریشان کیوں ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں؟ اگر ہمیں اس کی وجہ کا پتہ چل جائے تو شاید ہم ان پریشانیوں سے نجات حاصل کر لیں۔ دور حاضر میں بالخصوص پاکستان کو چاروں اطراف سے گونہ گو مسائل کا سامنا ہے۔ ہر پاکستانی آج پریشان ہے، مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ کسی کو روٹی کپڑا مکان کی پریشانی ہے، اور کسی کو بجلی کے بلوں کی پریشانی ہے۔ کسی کو گیس کی لوڈ شیڈنگ کی پریشانی ہے، کسی کو کمر توڑ مہنگائی کی پریشانی ہے، اور کسی کو IMF کی پریشانی ہے۔ اتنی ساری پریشانیاں آج ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، اور ان پریشانیوں کی وجہ سے مومن اور مسلمان خودکشیاں کر رہے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ وہ یہ کہہ کر ان غریبوں کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ مہنگائی ہے پر اتنی زیادہ نہیں ہے۔ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں مہنگائی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے۔ آج ہمارے ملک کو ان ظالم حکمرانوں نے تباہی اور بربادی کے دھانے پہ پہنچا دیا ہے۔
آسمان کا خالق و مالک آسمان سے صدا دے رہا ہے، آسمان سے اعلان کر کے کہہ رہا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ٹائم ہے، اپنے ظاہری اور باطنی گناہوں سے باز آ جاؤ۔ وہ مومن و مسلمان جو کبھی آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کرتا تھا، آپ کو معلوم ہے، آپ کو خبر ہے، آپ کو پتا ہے، پوری دنیا کا جغرافیہ جدید اٹلس کے مطابق 1,20,00,000 مربع میل ہے۔ 1,20,00,000 مربع میل ہے۔ 185 ملک ہیں، 70 جزیرے ہیں، اور ان میں 54 اسلامی ممالک ہیں۔ مسلمانوں کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک سعودی عرب ہے، جس کا رقبہ 9,00,000 مربع میل پر مشتمل ہے۔ دوسرے نمبر پر سوڈان ہے، جس کا رقبہ 8,00,000 مربع میل پر ہے۔ تیسرے نمبر پر تمہارا ملک پاکستان ہے، جو 2.25 یا پورے 3,00,000 مربع میل پر ہے۔ چوتھے نمبر پر بنگلہ دیش ہے، جو 2.5 مربع میل پر واقع ہے۔ پانچویں نمبر پر انڈونیشیا ہے، جو 2.25 مربع میل پر ہے۔ اس 1,20,00,000 مربع میل میں سے 65,00,000 مربع میل پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ اقتدار مسلمانوں کا، اختیار مسلمانوں کا، آدھی سے زیادہ دنیا پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ آج وہی مسلمان مشکلات میں ہے، پریشانیوں میں ہے۔ آج وہی مسلمان لٹ بھی رہا ہے، پٹ بھی رہا ہے، مٹ بھی رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو امام کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم، رسول معظم، سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ اگر آپ نے اس حدیث کو سمجھ لیا تو یہ سارا ماجرا آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ کو ان پریشانیوں کی وجوہات کا علم ہو جائے گا، ان پریشانیوں کے اسباب کا پتہ چل جائے گا۔ جو روایت میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس کو امام ابن ابی عاصم نے
اپنی کتاب السنہ کے اندر حسن سند کے ساتھ بیان کیا ہے. امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں ان ھذا الامر لا یزال فیکم وانتم ولاته ما لم تحدثوا احدثا فاذا فعلتم سلط علیکم شرار خلقہ فیلحتکم کما یلحت الکذیب. امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اپنے صحابہ کو واعظ فرما رہے ہیں، اپنے صحابہ کو درس دے رہے ہیں، اپنے صحابہ کو تعلیم دے رہے ہیں، اپنے صحابہ کی تربیت فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا ان ھذا الامر لا یزال فیکم، اور میرے صحابہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، دنیا میں ہمیشہ اقتدار تمہارا رہے گا، اختیار تمہارا رہے گا، کرسی تمہاری رہے گی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رحمت کائنات کی زبان اقدس سے یہ الفاظ سنے، یہ کلمات سنے، یہ حروف سنے، خوش ہو گئے کہ امام کائنات فرما رہے ہیں ان ھذا الامر لا یزال فیکم، اقتدار تمہارا، کرسی تمہاری، حکومت تمہاری، رعب تمہارا، دبدبا تمہارا، اختیار تمہارا. وَأَنْتُمْ وَلَاتُهُ، آپ نے فرمایا آپ ہمیشہ اس کے نگران رہیں گے. صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کب تلک یہ اقتدار، یہ اختیار کب تلک ہمارا رہے گا؟ یہ کرسی پہ قابض ہم کب تک رہیں گے؟ امام کائنات کا اگلا جملہ سنو، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا، علم ہو جائے گا، خبر ہو جائے گی کہ ہماری تباہی کے اسباب کیا ہیں، ہماری پریشانی کا عالم جو آج دکھائی دے رہا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں. امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں ما لم تحدثوا احدثا، اقتدار، اختیار، عزت، عظمت، رفعت، معرفت، بلندی، شان و شوکت تمہاری اس وقت تک قائم اور دائم رہے گی جب تک تم دین کے اندر اپنی جانب سے نئی باتیں نکال کے داخل کرنا شروع نہیں کرو گے. کتنی بڑی بات رسول اللہ کہہ گئے، کتنی بڑی بات رسول اللہ بتا گئے. سوچئے ذرا، دیکھیے ذرا، آج ہماری پریشانی کے اسباب کیا ہیں، ہماری پریشانی کی وجوہات کیا ہیں؟ ساری چیزیں چھوڑیں،
دین میں اعمال میں سب سے زیادہ فضیلت و عظمت والا کوئی عمل ہے تو وہ نماز ہے کہ نہیں؟ نماز ہے نا. پیٹوں دل کو کہ روؤں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں. اور مومن و مسلمان کہلانے والوں، ذرا سوچو، نماز کی ابتدا میں بھی اپنی مرضی کو داخل کیا ہے اور اختتام پہ بھی اپنی مرضی کو داخل کیا ہے کہ نہیں؟ ڈھونڈو، تلاش کرو. نماز کے لیے آنے والا نمازی سب میں کھڑا ہو کے جو الفاظ، جو کلمات، جو حروف نیت کے بولتا ہے، جو نیت زبان سے کر کے کھڑا ہوتا ہے، دین اسلام کا مطالعہ کر لو. قرآن و سنت کے علاوہ دنیا کی فقہ کی کسی کتاب کے اندر بھی یہ الفاظ موجود. نماز کے اندر اس کو شامل کیا کہ نہیں؟ پھر اختتام پہ دیکھ لو، سلام پھیرنے کے بعد کیا؟ ابتدا میں بھی اپنی مرضی، اختتام پہ بھی اپنی مرضی. کائنات کا امام کیا کہہ رہا ہے؟ ما لم تحدثوا احدثا. اور میرے صحابہ، میں اعلان کر کے جا رہا ہوں، روب تمہارا، دبدبہ تمہارا، اقتدار تمہارا، اختیار تمہارا، عزت و عظمت تمہاری دنیا میں قائم و دائم رہے گی اس وقت تک جب تک تم دین کے اندر کسی اور کی بات کو داخل کرنے کی کوشش نہیں کرو گے. اب جب ہم نے یہ وتیرہ اختیار کیا، ہم نے جب یہ رستہ اختیار کیا، ہم نے جب یہ سوچ بنائی، عرش والے کا پیغام کیا آیا؟ عرش والے نے کیا کہا؟ یہ وہی لوگ ہیں جو 65 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر رہے تھے. اب عرش والے نے کیا کہا؟ اٹھاؤ صحیح البخاری، رب کائنات کا لاڈلا اور پیارا پیغمبر بتا رہا ہے، ساری کائنات کا سردار بتا رہا ہے، ساری کائنات کا رہبر اور رہنما بتا رہا ہے، پیشوا اور مقتدا بتا رہا ہے، ساری کائنات کا سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. صحیح البخاری میں جب یہ رستہ اختیار کیا، جب اس رستے پہ چل نکلے، فرمایا ابغض الناس الی اللہ ثلاثۃ. کائنات کے امام نے اعلان کیا، دنیا والوں کان لگا کے سن لو، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں، جو اللہ کو اچھے نہیں لگتے، اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو وہ بندے قابل قبول ہی نہیں ہیں. ابغض الناس الی اللہ ثلاثۃ. ان تینوں میں سے ایک کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تمہیں سنانا چاہتا ہوں. اگر باقی 2 کی طرف جاؤں گا تو پھر کسی اور طرف نکل جاؤں گا. ایک کی نشاندہی کیے دیتا ہوں، جو اللہ کو ناپسندیدہ شخص ہے نا، اس کا تذکرہ کیے دیتا ہوں.
آپ نے فرمایا جانتے ہو وہ کون ہے؟ اللہ کے محبوب بتائیں۔ فرمایا وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ۔ کائنات کے امام نے کہا وہ مغصوب انسان وہ ہے جو اسلام کے اندر جاہلیت کی باتیں داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جو مغضوب ہو، جو ناپسندیدہ ہو، اس پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا؟ وہ بندہ خوش و خرم زندگی بسر کرے گا جس کے لیے رب کی رحمت کے دروازے بند کر دیے گئے، جس کے لیے اللہ کی رحمتوں نے منہ موڑ لیا، وہ کبھی سکون اور چین کی زندگی بسر کر سکتا نہیں کر سکتا۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ ایک روایت امام طبرانی نے معجم الکبیر میں بیان کی ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہوئے سنا تھا کہ رحمت کائنات ام المومنین سے فرما رہے تھے، عائشہ میری امت میں 3 شخص بڑے بد نصیب ہیں، 3 شخص بڑے بد قسمت ہیں، بڑے بدبخت ہیں۔ محبوب جی وہ 3 کون سے ہیں؟ ان تینوں میں ایک کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا ان تینوں میں ایک ہم اصحاب البدع، آپ نے فرمایا ان تینوں میں ایک بد نصیب وہ ہے جو اسلام میں بدعت ایجاد کرتا ہے، جو اسلام میں اپنی مرضی کو داخل کرتا ہے، جو ان عملوں کو چیزوں کو دین بنا کے پیش کرتا ہے جن کو نہ عرش والے خدا نے آسمان سے نازل کیا ہے، نہ مدینے والے مصطفیٰ نے اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ ہم اصحاب البدع، اتنا بد نصیب، پتہ ہے کتنا بد نصیب ہے، کتنا بد قسمت ہے، کتنا بدبخت ہے۔ امام منذری کی اب ترغیب و ترہیب اٹھاؤ، پڑھو مومنوں مسلمانوں، تمہیں معلوم ہو، تمہیں علم ہو، تمہیں خبر ہو، تمہیں پتہ چلے کہ ہماری پریشانیوں کے اسباب کیا ہے، وجوہات کیا ہے۔ یہ کتنا بد قسمت ہے۔ آپ نے فرمایا لا یقبل اللہ لصاحب بدعۃ صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جہادا۔ آپ نے فرمایا اتنا بد نصیب ہے، اتنا بد بخت ہے، اتنا بد قسمت ہے، عرش والے کو یہ اتنا برا لگتا ہے، عرش والے کو اتنا ناپسند لگتا ہے، عرش والے کو اس سے اتنی نفرت ہے کہ یہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، صدقات و خیرات بھی کرتا ہے، حج اور عمرہ بھی کرتا ہے، جہاد بھی کرتا ہے، لیکن رب کہتا ہے صوما ولا صلاۃ ولا
صدقتن ولا حجن ولا عمرتن ولا جہادن، اس بدبخت کو کہو تیرا نہ روزہ مجھے قبول ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ صدقات قبول ہے، نہ حج و عمرہ قبول ہے، نہ جہاد قبول ہے۔ اندازہ فرمائیں کتنی ناپسندیدہ شخصیت بن گیا ہے۔ کیا کیا اس نے؟ لصاحب بدعت، دین کے اندر اپنی مرضی کو داخل کیا، دین کے اندر ایسا عمل جاری کیا جس پر نہ عرش والے کی مہر ہے نہ مدینے والے کی مہر ہے۔ ہم کیا دیتے ہیں؟ حرج کیا ہے جی؟ نیکی کا کام ہے نا، ثواب کا ہی کام ہے نا، مومن بھی ہے مسلمان بھی ہے۔ تمہیں شیطان نے ایسا دھوکے میں ڈالا ہے۔ رسول اللہ کے الفاظ سنو، آپ نے فرمایا وَيَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا تَخْرُجُ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ، اللہ اس کو اسلام سے ایسے نکال دیتا ہے جیسے بندہ گندے ہوئے آٹے سے بال نکال دیتا ہے۔ تمہیں کس نے کہا ہے یہ اسلام میں ہے جی، مومن ہے جی، مسلمان ہے؟ اتنا ناپسندیدہ یہ شخص ہے کہ اللہ اس کا کوئی عمل اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور صحیح البخاری کی حدیث میں ہے من احدث فیہا حدثا او وغا محدثا، امام کائنات نے فرمایا اور جو اس میں مکے اور مدینے میں بدعت ایجاد کرتا ہے اور پھر مسلاتوں کے مارے ہوئے مسلط کوش اور مسلط پوش، اس کی نمازیں دیکھ کر، اس کی تلاوت دیکھ کر، اس کے اعمال دیکھ کر کہتے ہیں حرج کیا ہے؟ کیا کہا ہے امام کائنات کے الفاظ صحیح البخاری میں؟ کائنات کے امام نے کہا او وبا محدثن، بدعت ایجاد کرنے والے بدعتی کو جو پناہ دیتا ہے، جو اس کی عزت کرتا ہے، جو اس کا احترام کرتا ہے، جو اس کو سینے سے لگاتا ہے۔ کائنات کے امام نے کہا بدعت ایجاد کرنے والا اور بدعتی کو پناہ دینے والا محبوب کیا ہے؟ فرمایا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اس پر اللہ اور اس کے فرشتوں اور دنیا کے تمام لوگوں کی لعنتیں برستی۔ میں نہیں فتویٰ لگا رہا، میں نہیں کہہ رہا، کائنات کے امام نے فرمایا، امام بخاری نے صحیح البخاری میں نقل فرمایا، رحمت کائنات۔ اور صرف یہیں پہ بس نہیں، آپ نے فرمایا ان بدبختوں کو بتا دو، دونوں کو بتا دو، یہ اللہ کی فرشتوں کی بندوں کی لعنت کے بھی مستحق ہیں۔ لا يقبل منہ صرف ولا عدل، مدینے والے نے کہا ان کو کہہ دو ان دونوں کی نہ اللہ نفلی نمازیں قبول کرتا ہے نہ فرضی نمازیں قبول کرتا۔ دیکھو کہاں کھڑے ہیں ہم، گریبان میں جھانکو۔ آج مومن و مسلمان آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والا پریشان کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بڑی بات فرما دیا گیا. طبرانی نے بھی لکھا، منذری نے بھی لکھا، شیخ ناصر الدین البانی نے اس کو حسن قرار دیا. کیا کہا؟ کہ ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعت. یہ اتنا بد نصیب ہے بدعتی کہ اللہ اس کی آنکھوں سے توبہ کو ہی اوجل کر دیتا ہے. اس کو توبہ کی ہی بھی توفیق نہیں ہوتی. توبہ کیسے کرے گا؟ گناہ سمجھ کے تو کر نہیں رہا کہ توبہ کر لے، وہ تو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، نیکی سمجھ کے کر رہا ہے. توبہ کی توفیق کیسے ہوگی؟ فرمایا اللہ اس کی آنکھوں سے توبہ کو ویسے ہی اوجل کر دیتا. کب تلک؟ حتی یدع بدعتہ، جب تلک وہ بدعت سے توبہ نہیں کرتا. اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا الامر لیزال فیکم وانتم ولاتہ ما لم تحدثوا احدثا. حکومت تمہاری، اختیار تمہارا، اقتدار تمہارا، کرسی تمہاری، روب تمہارا، دبدبہ تمہارا، تم ہی نگران رہو گے پوری دنیا میں. صحابہ نے کہا کب تک؟ فرمایا جب تک دین کے اندر کوئی نئی چیز داخل نہیں کرو گے. ایک صحابی نے ڈرتے ڈرتے اٹھ کے سوال کیا فَإِذَا فَعَلْتُمْ، آقا اگر کسی نے بدعت کو داخل کر دیا یا بدعت کا کوئی کام سر انجام دے دیا، اگر لوگوں نے اسلام کو چھوڑ کر بدعات کو اختیار کر لیا، بدعات کو مان لیا، تسلیم کر لیا، فَإِذَا فَعَلْتُمْ، اگر وہ اس راستے پہ چل نکلے، انہوں نے یہ وتیرہ اختیار کر لیا، تو پھر کیا ہوگا؟ اب سنو رسول اللہ کے الفاظ. آپ نے فرمایا، پوچھتے ہو کیا ہوگا؟ میں محمد تمہیں بتا کے جا رہا ہوں. فرمایا شرار خلق ہی، آسمان کا خالق و مالک تم پر برے لوگوں کو مسلط کر دے گا. سلط علیکم شرار خلقہ، صحیح حدیث کے الفاظ. فرمایا سلط علیکم شرار خلقہ، اگر تم نے اسلام کو چھوڑ دیا، اسلام کو پسے پشت ڈال دیا، بدعات کا راستہ اختیار کر لیا، سلط علیکم شرار خلقہ، اللہ تم پر برے لوگوں کو مسلط کر دے گا. ظالم حکمران تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے. اور جب ظالم حکمران تم پہ مسلط ہوں گے نا، برے حکمران تم پہ مسلط ہوں گے، تو پھر ہوگا کیا؟ فَيَلْحَتُوكُمْ كَمَا يُلْحَتُ الْكَذِيبُ. کائنات کا امام کہتا ہے یہ برے اور ظالم حکمران تمہاری چمڑی اس طرح اتاریں گے جس طرح گنے سے چھلکا اتارا جاتا ہے. یہ مولوی کی، مفتی کی، خطیب کی، ادیب کی، حسیب کی، لبیب کی بات نہیں، یہ ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں فَيَلْحَتُوكُمْ كَمَا يُلْحَتُ الْكَذِيبُ، تمہاری چمڑی اس طرح اتاریں گے جس طرح گنے سے چھلکا اتارا جاتا ہے. کوئی کسر رہ گئی جے؟ بول دے تسی ہون بھی نہیں تے اگوں بھی نہیں بولنا.
اینا توانو پٹھی چھری نال کونے. مومنوں مسلمانوں سوچو، غور و فکر کرو. جو قومیں ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کرتی وہ قومیں ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جایا کرتی ہیں، تباہ و برباد ہو جایا کرتی ہیں. کائنات کے امام، کائنات کے رہبر، کائنات کے رہنما نے صحابہ کو یہ تعلیم دی. صحابہ نے ظلم کے خلاف آواز کو بلند کیا، چاہے اس کے بدلے میں انہیں سلگتے ہوئے کولوں پہ لیٹنا پڑا، چاہے انہیں تختہ دار کو چومنا پڑا، چاہے انہیں وطن سے بے وطن ہونا پڑا، چاہے مال و دولت کی قربانی دینا پڑی، چاہے اعزاء و اقربا کو قربان کرنا پڑا، انہوں نے سب کچھ قربان کرنا گوارا کر لیا. ظلم کو برداشت کرنا گوارا. سوچو اللہ کے پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں، رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں. آج بل ہاتھ میں پکڑ کے خودکشیاں کرتے ہو، آواز کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ زبانوں کو تالے کیوں لگ گئے؟ کانوں میں روئی کے بڑے کیوں ٹھونس لیے؟ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَلْحَتُكُمْ كَمَا يُلْحَتُ الْكَذِيبُ. انہوں نے بڑے طریقوں سے تمہاری چمڑی ادھیڑ لی ہے. میں آپ کو آج سے 4-5 سال پرانی ایک سروے رپورٹ ہے، وہ آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری چمڑی کس طرح ادھیڑی جا رہی ہے. پنجاب یونیورسٹی کے چانسلر نے اس رپورٹ کو شائع کیا. مومنوں مسلمانوں، آج ہمیں یہ پڑھ کر یہ سن کر بھی شرم نہیں آتی؟ ہم آوازائے حق بلند کریں. انہوں نے لکھا ہے کہ چائنا کی آبادی جو ہے نا 1 ارب 35 کروڑ ہے. کتنی ہے؟ سارے بولو، تمہیں پتا تو چلے نا. 1 ارب 35 کروڑ چائنا کی آبادی ہے. اس کے وزیر کتنے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ 1 ارب 35 کروڑ آبادی کے صرف 14 وزیر ہیں. کتنے؟ 14 وزیر ہیں. تمہارے ہمسائے ملک بھارت کی 1 ارب 27 کروڑ کی آبادی ہے. وزیر کتنے ہیں پتہ ہے؟ 32. کتنے؟ 32. اس وقت امریکہ کی آبادی 35 کروڑ، وزیر کتنے؟ 15. وزیر کتنے؟ 15. برطانیہ کی آبادی 15 کروڑ، وزیر کتنے؟ 12. شرم نہیں آتی ہمیں؟ جب دین سے منہ پھیرو گے تو شرم کہاں آئے گی؟ جب دین کو تنہا چھوڑو گے، پسے پشت ڈالو گے تو حیا کہاں سے آئے گی؟ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو واضح کر گئے ہیں، آقا کائنات تو بتا گئے ہیں، رسول ہاشمی تو فرما گئے ہیں. پاکستان کی آبادی اس وقت 20 کروڑ تھی. کتنی؟ 20 کروڑ آبادی تھی. اس 20 کروڑ آبادی میں وزیر کتنے تھے پتہ ہے آپ کو؟ 96. کتنے وزیر تھے؟ 96. آبادی کتنی ہے؟ 20 کروڑ کی. اور وہاں 1 ارب 35 کروڑ کی آبادی، وزیر کتنے؟ 14. اور یہاں 20 کروڑ کی آبادی اور وزیر کتنے؟ 96. اور آپ حیران ہوں گے
ایک وزیر کا سالانہ خرچہ، پڑھو ان رپورٹوں کو، گوگل کو کھولو، چیک کرو، تمہیں پتا چلے حقیقت کیا ہے۔ ہم نے صرف نعرے لگانا سیکھے ہیں، معلومات صفر ہے، جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ بس میں فلاں کو پسند کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہوں، وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کو چھوڑو۔ فلاں فلاں کو پسند کرتا ہے، وہ اس کے ساتھ ہے، حقیقت کیا ہے کسی کو پتہ نہیں۔ ایک وزیر کا سالانہ خرچہ 16 کروڑ روپیہ ہے۔ کتنا؟ 16 کروڑ روپیہ ایک وزیر کا خرچہ ہے۔ اب ذرا 96 کو 16 کروڑ سے ضرب دو، پتہ ہے کتنے پیسے بنتے ہیں؟ 15 ارب 36 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ کتنا؟ 15 ارب 36 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ 15 ارب 36 کروڑ پاکستان کے غریبوں پر صرف کیا جائے، رب محمد کی قسم ہے پاکستان میں کوئی غریب رہ سکتا نہیں رہ سکتا۔ لیکن کون بولے گا، کون بتائے گا، کون سنائے گا، کون سمجھائے گا، کون یہ حقیقت تمہیں بتلائے گا؟ آج ہم نے دین کو سمجھ لیا کہ دین صرف اس چیز کا نام ہے، نمازیں پڑھو، اذانیں دو، روزے رکھو، صدقات و خیرات دو۔ وہ جی مولویاں دا کیڑا کام ہے سیاست نال؟ یہ کیسی انگریز نے مت ماری ہے ہماری۔ اپنی تاریخ پڑھ کے دیکھو، اللہ کی قسم دنیا کی ساری سیاست محمد کی مسجد نبوی سے ہوتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سے سیاست کو مسجدوں سے دیس نکالا ملا ہے، وہ سیاست رہی۔ اور حیرانگی کی بات ہے، اللہ کی قسم لاکھوں روپے یہ تنخواہ وصول کرنے والے، لاکھوں روپے تنخواہ لینے والے، کیا تمہیں بتاؤں، شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے۔ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آباسی ہیں۔ ایک وزیر کو سالانہ 45 ہوائی جہاز کے ٹکٹ دیے جاتے ہیں، فری، مفت۔ 5000 بجلی کا یونٹ مفت دیا جاتا ہے، 2000 لیٹر تیل مفت دیا جاتا ہے۔ حیرانگی کی بات ہے، موبائل کا بیلنس جو ہے وہ 1 لاکھ کا فری دیا جاتا ہے۔ غریب مومن مسلمان کے لیے روٹی نہیں ہے، وہ خودکشیاں کر رہا ہے، وہ مر رہا ہے۔ اور ان کی عیاشیاں دیکھو، ان کی فحاشیاں دیکھو۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جب دین سے دور ہوں گے، بدعات کا راستہ اختیار کرو گے، فَيَلْحَتُكُمْ كَمَا يُلْحَتُ الْكَذِيبُ، پھر تمہاری چمڑی اس طرح اتاری جائے گی جس طرح گنے سے چھلکا اتارا جاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر پھر کیا کریں، کیا کریں پھر؟ سنن نبی داؤد ہے، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ، سلط علیکم ذلن، یہ ذلت تم پہ مسلط رہے گی، یہ ناکامی اور نامرادی تم پہ مسلط رہے گی۔ محبوب جی کب تک؟ فرمایا لا یرفعہ عنکم، یہ نہیں اٹھائی جائے گی تم سے، یہ پریشانی تم سے دور نہیں کی جائے گی۔
اس پریشانی کو ہٹایا نہیں جائے گا۔ محبوب جی کب تلک؟ حتیٰ ترجعوا الی دینکم، جب تلک تم اپنے خالص دین کی طرف پلٹ نہیں آتے، اپنے خالص دین کی طرف۔ اور جو دیندار تھے نا، دیندار، آج حیرانگی کی بات ہے، اللہ کی قسم، یہ اس کے نقصانات بھی بڑے ہیں لیکن فوائد بھی بڑے ہیں۔ اس نے بڑے بڑے لوگوں کو ننگا کر دیا۔ پڑھیں آپ اس کو، کھول کے دیکھیں۔ میں حیران ہوتا ہوں، میں سیاستدانوں کی فہرست نکال کے پڑھ رہا تھا، جناب نواز شریف صاحب کے بینک بیلنس کو میں نے دیکھا، 732 ارب ڈالر نواز شریف کا بینک بیلنس ہے، اکیلے نواز شریف کا۔ مریم اس کے صاحبزادوں کا نہیں، حمزہ شہباز کا نہیں، شہباز شریف کا نہیں، اکیلے نواز شریف کا 732 ارب ڈالر بینک بیلنس ہے نواز شریف کا۔ زرداری صاحب کا 211 ارب ڈالر بینک بیلنس ہے۔ بلاول بھٹو کی بات نہیں کر رہا، آشفا کی بات نہیں کر رہا، اس کی بہنوں کی بات نہیں کر رہا، اکیلے زرداری کی۔ اور جب میں نے ان سب کی فہرست کو پڑھنے کے بعد پاکستان کو دیکھا، پاکستان کا بیلنس کتنا ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، تو پتہ ہے کتنا ہے؟ 3 ارب ڈالر۔ کتنا؟ 3 ارب ڈالر۔ رونے کو دل کرتا ہے۔ پاکستان غریب ہوتا گیا، سیاستدان امیر ہوتے گئے۔ اور عجیب منطق ہے، عجیب ملک ہے، پوری دنیا میں امیر غریبوں کو پالتے ہیں، اور یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کے غریب امیروں کو پال رہے ہیں، جس کے غریب امیروں کو پال رہے ہیں۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، جب اسلام کی طرف پلٹیں گے تو پھر تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھو اسلامی حکمران کیسے تھے۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو جس کا نام سعید بن عامر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمس کا گورنر بنا کے روانہ کیا۔ اب وہ ہمس پہنچے، کام شروع کیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد ہمس کے لوگ شکایات لے کر امیر المومنین عمر ابن خطاب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ امیر المومنین، ہمس کے حالات بڑے خراب ہیں، لوگوں کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی، لوگوں کو پہننے کے لیے کپڑا نہیں ملتا۔ امیر المومنین، ہمارے علاقے کے غریبوں کا کچھ کیجئے۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب نے اس وفد کو کہا، جاؤ اپنے غرباء کی لسٹ بنا کے لاؤ۔ کیا کر کے لاؤ؟ غرباء کی لسٹ بنا کے لاؤ۔ پڑھو ابن شام کو، الاصابہ کو، اسد الغابہ کو، البدایہ والنہایہ کو۔ آج ریاست مدینہ کے نعرے لگاتے ہو، تمہیں کیا معلوم کہ ریاست مدینہ کیا ہے؟ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کی تربیت کی تھی، ہمس کے لوگوں نے لسٹ تیار کی کہ یہ غرباء ہیں جن کو امداد کی ضرورت ہے۔ او مومنو، حیران ہو جاؤ، اس لسٹ میں جس شخص کا، جس غریب کا، جس مفلس کا سب سے پہلا نام درج کیا گیا، جانتے ہو وہ کون تھا؟ وہ ہمس کا گورنر تھا۔ وہ ہمس کا گورنر تھا۔ فہرست میں سب سے پہلے نام جو لکھا گیا کہ امیر المومنین
ہمس کے غریبوں میں سب سے بڑا غریب اگر کوئی ہے تو وہ ہمس کا گورنر ہے. اس کے لیے اہتمام کریں. اندازہ کرو ذرا، آج اپنے گورنروں کو دیکھ لو، آج اپنے گورنروں کو دیکھ لو، اپنے حکمرانوں کو دیکھ لو. یہ ہے مدینے کی ریاست کہ ہمس کا گورنر ہمس کے باقی لوگوں سے سب سے زیادہ غریب ہے. امیر المومنین نے بڑے تعجب کا اظہار کیا. وہ گورنر اتنا کمزور ہے، اس کا تم نے سرے فہرست پہلا نام لکھ دیا ہے؟ فرمایا ہاں. کہا جاؤ بیت المال سے لے کے آؤ. کچھ اناج لے کے آئے، کچھ درہم و دینار لے کے آئے. سب سے پہلے اپنے گورنر کے نام پیک کیا. یہ سامان سعید بن عامر کے حوالے کر دینا. ہائے یہ کیسے لوگ تھے، خدا کی قسم یہ کیسے لوگ تھے. لوگ امداد لے کے ہمس پہنچے، سب سے پہلے اپنے گورنر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. گورنر کے سامنے امیر المومنین کی امداد پیش کی. انہوں نے دیکھا، درہم و دینار کو دیکھا، اناج کو دیکھا، زاروں قطار رونے لگ گئے، اونچی اونچی آواز سے رونے لگ گئے. بیوی نے پوچھا خیریت ہے؟ اتنی زور سے آپ نے رونا شروع کر دیا ہے؟ کیا مسلمانوں کو کسی محاذ پہ شکست ہو گئی ہے؟ فرمایا اس سے بھی بڑا کام ہو گیا ہے. کہا کیا امیر المومنین کا انتقال ہو گیا ہے؟ کہا اس سے بھی بڑا کام ہو گیا ہے. کہا بتاؤ تو صحیح کیا ہو گیا ہے؟ کہا اللہ والی، دنیا کی دولت میرے دروازے پہ میری آخرت خراب کرنے آ گئی ہے. دنیا کی دولت میرے دروازے پہ میری آخرت خراب کرنے. ہم نے تو رسول اللہ سے تعلیم پائی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. انہیں دنیا سے کیا لگے، وہ تو اپنی آخرت کو سدھارنے میں لگے ہوئے ہیں. کہا رکھ لو، لے لو. کہا میرا حصہ بھی جا کے غربا میں تقسیم کر دو، غربا کو دے دو. گورنر صاحب آپ نے ایسے کیوں کیا ہے؟ کہا جس امیر المومنین نے مجھے گورنر بنا کے بھیجا ہے نا، میں نے اپنے امیر المومنین کو ایسے کرتے دیکھا ہے، ایسے کرتے دیکھا ہے. یہاں توشہ خانہ میں سے جس کا جو جی چاہتا ہے اڑا کے لے جاتا ہے. کوئی گھڑیاں اٹھائے جا رہا ہے، کوئی گاڑیاں اٹھائے جا رہا ہے. یہ 22 لاکھ مربع میل کا مالک حکمران امیر المومنین ہے. 22 لاکھ مربع، 2.25 لاکھ مربع میل کے تم حکمران ہو. تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ آج تم نے مسلمانوں کو تباہی اور بربادی کے دھانے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. یہ 22 لاکھ مربع میل کا مالک ہے. حکیم نے مشورہ دیا ہے یہ دعائی شہد سے کھانی ہے، یہ دعائی شہد سے کھانی ہے. تھوڑا سا شہد چاہیے دعائی کھانے کے لیے. بیت المال میں ڈرموں کے حساب سے شہد پڑا ہوا ہے. 22 لاکھ مربع میل کا مالک دعائی کھانے کے لیے ایک چمچ بھی وہاں سے شہد لینے کے لیے تیار. کہا ان کو کہو مجھے اجازت دے تو میں لے لوں گا. اور یہاں سب کچھ ہڑپ، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سوال کرنے والا نہیں، کوئی ان کو روکنے اور ٹوکنے والا نہیں. خدا کی قسم لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ کو کس نے پوچھنا ہے، لے لیں آپ. پتہ ہے کیا جواب دیا؟ امام ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا ہے، کہا بئس الوالی انا ان شبیتو والناس جیاء. کہتے ہیں لوگ بھوکے سوئیں اور میں پیٹ بھر کے سوؤں، اللہ کی قسم
اللہ کے نزدیک مجھ سے برا حکمران پھر کوئی ہو سکتا؟ کون کہہ رہا ہے؟ وہ عمر ابن خطاب جو بولتا زمین پر ہے، اللہ اس کے الفاظ کو قرآن بنا کے آسمان سے نازل فرما دیتا ہے۔ وہ امیر المومنین کیا کہہ رہا ہے؟ اگر عوام بھوکی سو جائے، میں پیٹ بھر کے سو جاؤں، تو اللہ کے نزدیک مجھ سے برا حکمران؟ یہ تو بڑے چنگے نے نا، تیار ہو جاؤ پھر ووٹ دین واسطے، لڑو آپس میں، جھگڑے کرو آپس میں، میں اس پارٹی کا، میں اس پارٹی کا، میں اس لیگ کا، میں اس فلاں کا۔ مجھے بتاؤ اسلام کا کون ہے؟ کون ہے اسلام کا؟ کائنات کا امام کیا کہہ رہا ہے؟ ان دروس کا کیا مقصد ہے؟ ان دروس کا کیا فائدہ ہے؟ اگر ہم نے اپنی تربیت نہیں کرنی، ہم نے اپنے آپ کو کتاب و سنت کے سانچے میں نہیں ڈالنا، اگر ہم نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنے اوپر لاگو نہیں کرنا، اللہ کی قسم پھر ان دعووں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ کیا کہتے ہیں؟ سلط علیکم ذلن، یہ ضلالت تمہارا مقدر رہے گی، یہ ضلالت تم پہ مسلط رہے گی، لا یرفعہ عنکم، اللہ تم سے اس کو اٹھائے گا نہیں۔ کب تلک؟ حتی ترجعوا الی دینکم، پلٹ آؤ کس کی طرف؟ سارے بولو کس کی طرف؟ دین کی طرف پلٹ آؤ، دین سے جڑ جاؤ، دین سے تعلق بنا لو۔ اللہ کی قسم اٹھتے بیٹھتے یہ وظیفہ بنا لو، یہ الفاظ زبانوں پہ جاری کر لو، یہ کلمات پڑھنے شروع کر دو۔ آؤ اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر کے اللہ سے اس دعا کے ساتھ عہد کرے، اے اللہ رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ آتی ہے دعا؟ رحمت کائنات نے کہا تھا جو زیادہ نہیں، صرف 3 دفعہ صبح، 3 دفعہ شام کو یہ کہہ دے رضیت باللہ، اللہ میں راضی، میں راضی۔ ساری کائنات چھوٹتی ہے، چھوٹ جائے، یہ پارٹیاں، یہ جماعتیں چھوٹتی ہے، چھوٹ جائے، میں تیرے گھر میں بیٹھ کر صبح و شام اس بات کا اعلان کرتا ہوں، رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی۔ اللہ میں راضی، میں تیرے رب ہونے پہ راضی، دین کے اسلام ہونے پہ راضی، میں محمد کے نبی ہونے پہ راضی۔ صرف اتنی بات اپنی زبان سے نکال دے، اس دین سے، اس انداز سے جڑ جا۔ امام احمد مسند احمد میں بیان کرتے ہیں، جب تو اس دنیا سے یہ ترانہ پڑھتا ہوا، یہ الفاظ، یہ کلمات، یہ حروف اپنی زبان سے ادا کرتا ہوا دنیا سے جائے گا، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، یہ جماعتیں، یہ سیاستدان رب نفسی پکار رہے ہوں گے، دین سے جڑنے والے، دین سے وابستگی اختیار کرنے والے، دین کو سینے سے لگانے والے۔ آسمان کا خالق و مالک میرے آقا کہتے ہیں میدان معاشر میں تجھے بلائے گا، پروردگار تجھے بلا کے کہے گا، او میرے بندے، الا کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، او میرے بندے آ گیا ہے، اللہ آ گیا ہوں۔ فرمایا جا تو دنیا میں کہتا رہا میں تیرے دین سے راضی، میں تیرے دین سے راضی، میں تیرے دین سے راضی، آج میدان معاشر میں میں تیرا پروردگار تجھ سے کہتا ہوں جا میں تجھ سے راضی۔ میں کیا کیا ہے؟ ایک عمل کا اظہار، ایک الفاظ اپنی زبان سے ادا کیا ہے، رضیت باللہ، رضیت باللہ، رضیت باللہ، اللہ میں راضی، میں راضی۔ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں جو ابو داود میں ہے، سنن نبی داود میں ہے، آپ نے فرمایا جب بندہ بار بار کہتا ہے نا میں راضی میں راضی میں راضی، تو میرے آقا خوش ہو کے فرماتے ہیں اور یہ الفاظ بار بار پڑھنے والے خوش ہو جا، واجبت لہ الجنہ، ان الفاظ کے بدلے اللہ نے تم پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ اور ایک اور روایت میں نے امام طبرانی کی معجم الکبیر میں پڑھا، کائنات کا امام کہتا ہے جب بندہ کہتا ہے نا میں سارا جہان چھوڑ دوں گا، میں دین اسلام کو نہیں چھوڑوں گا، ساری کائنات کو چھوڑ دوں گا، اسلام سے بے وفائی نہیں کروں گا، میں اسلام سے وفا کروں گا، اسلام سے بے وفائی نہیں کروں گا، امام کائنات خوش ہو کے فرماتے ہیں انا الزعیم، اور میرے امتی اگر تو اسلام سے بے وفائی نہیں کرے گا، قیامت کے دن میں محمد بھی تجھ سے بے وفائی نہیں کروں گا۔ میں ضامن ہوں، میں گارنٹڈ ہوں، میں اعلان کر کے کہتا ہوں انا الزعیم، میں گارنٹڈ ہوں، لآخذن بیدہ، قیامت کے دن میدان معاشر میں تیرا ہاتھ پکڑ لوں گا۔ کتنے خوش نصیب ہو مومنوں، مسلمانوں، اس اسلام سے بے وفائی کرتے ہیں ہم، اس اسلام کو پسے پش ڈالتے ہیں ہم۔ امام کائنات فرماتے ہیں میں تیرا ہاتھ پکڑ لوں گا، میں ضامن ہوں نا، گارنٹڈ ہوں، میں قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ لوں گا۔ جس طرح تو نے دنیا میں اسلام کو نہیں چھوڑا حتیٰ ادخلہ الجنہ، میں محمد بھی تیرا ہاتھ اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تجھے جنت میں پہنچا نہیں آؤں گا، تمہیں جنت چھوڑ نہیں آؤں گا۔ لوگوں کتنا آسان حل بتا دیا ہے پریشانی کا، پریشانی سے نجات کا، پریشانیوں سے چھٹکارے کا، کتنا آسان حل اللہ کے پیغمبر نے بتا دیا ہے۔ آؤ اللہ سے اس بات کا عہد کریں، اللہ سے اس بات کا اللہ کے گھر میں وعدہ کریں، اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، تو سمیع بصیر ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، مر جانا تو گوارا ہے، مٹ جانا تو گوارا ہے، تیرے اسلام سے بے وفائی گوارا، بولو اسلام سے بے وفائی گوارا۔ آؤ اس اسلام کو اپناؤ، اس اسلام سے جڑ جاؤ، اس اسلام سے تعلق بنا لو، اس اسلام سے ناتا اور رشتہ استوار کر لو، انشاءاللہ صرف دنیا کی پریشانیاں نہیں ختم ہوں گی، آخرت کی پریشانیاں بھی مٹ جائیں گی، آخرت کی پریشانیاں بھی۔ اور کیا پریشانی ہوگی جب میدان معاشر میں عرش والے نے کہہ دیا میں تجھ سے راضی، کوئی پریشانی رہ سکتی ہے؟ اور جب رسول اللہ نے کہہ دیا واجبت لہ الجنہ، جنت تجھ پہ واجب ہوگی، کوئی پریشانی رہ سکتی ہے آخرت میں؟ جب نبی نے کہا میں نے ہاتھ پکڑ لیا ہے تجھے جنت چھوڑ کے آؤں گا، کوئی پریشانی رہ سکتی ہے؟ دنیا تو دنیا رہی، آخرت میں بھی پریشانیاں نہیں رہیں گی۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین، جو میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں چند معروضات پیش کی ہیں، اللہ میرے سمیت سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں اسلام پہ چلنے والا پکا سچا مسلمان بنا دے۔ اللہ ہم سب کو اسلام کی سمجھ عطا فرما دے، دین کی سمجھ عطا فرما دے، دین پہ چلنے والا پکا سچا مومن و مسلمان بنا دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔